اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج 10ویں محرم یوم عاشوراء کا دن ہے، اور آج کے میرے تقریر کا عنوان موضوع جو ہے شہید کی زندگی، ان کا مقام و فضیلت۔ شہداء یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، یعنی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی کے متعلق انشاءاللہ عز و جل میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا مقام و فضیلت بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آخر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دین نبی کے ہونٹوں کی مسکان ہے حسین، نبی کے دین کی ہونٹوں کی جو مسکان جو رہتی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ دین نبی کے ہونٹوں کی مسکان ہے حسین، نیزے پہ بولتا ہوا قرآن ہے حسین، نیزے پہ بولتا ہوا قرآن ہے حسین، خواجہ پیا نے اپنے قلم سے یہ لکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ پیا نے اپنے قلم سے یہ لکھ دیا، دنیا میں لا الہ کی پہچان ہے حسین، دنیا میں لا الہ کی پہچان ہے حسین۔ جو شاہ است حسین جو کہتے ہیں نا، تو وہ خواجہ پیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ پیا نے اپنے قلم سے یہ لکھ دیا، دنیا میں لا الہ کی پہچان ہے حسین، لکھا ہوا ہے دیکھ لو پڑھ کر حدیث میں، لکھا ہوا ہے دیکھ لو پڑھ کر حدیث میں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے حسین، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے حسین، طوفان کی کیا مجال سمندر میں آ سکے، طوفان کی کیا مجال سمندر میں آ سکے، کشتی دین حق کے، کشتی دین حق کے نگہبان ہے حسین، طوفان کی کیا مجال کہ سمندر میں آ سکے، کشتی دین حق کے نگہبان ہے حسین۔ آخری مقطع ہے، کہہ دے یہ جا کے دین کے دشمن سے اے نسیم، کہہ دے یہ جا کے دین کے دشمن سے اے نسیم، باطل کے حق میں موت کا پیغام ہے حسین۔ باطل یعنی یہاں پر باطل سے مراد جھوٹا،
باطل کے حق میں موت کا پیغام ہے حسین۔ یہ شاعر کہتے ہیں کہ دین نبی کے ہونٹوں کی مسکان ہے حسین، نیزے پہ بولتا ہوا قرآن ہے حسین۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد 2 قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، دوسرا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ یہ جنگ بدر، جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، ان کے متعلق یہ آیتیں اتری ہیں، لیکن ان کے بعد بھی جو لوگ شہید ہوئے، آج جو لوگ شہید ہوں گے، قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے، اللہ کی نام پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، یہ آیتیں تمام ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ دوسرا پارہ تیسرا رکوع کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہیدوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو شہیدوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اور شہیدوں کا ذکر سننا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ کیونکہ یہ قرآن کس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کون لے کر آ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل امی قرآن کی آیتوں کو لے کر آ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ سن کون رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ سن کر اس کو یاد کر کے وہ آیتیں کن کے سامنے سنائی جا رہی ہیں؟ صحابہ کرام کے سامنے سنائی جا رہی ہے۔ تو شہیدوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اور شہیدوں کا ذکر سننا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اور شہیدوں کا ذکر سننا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر شاہی علی رضا مسجد میں شہیدوں کا ذکر کرنے کے لیے، شہیدوں کا ذکر سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذکر کے صدقہ طفیل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے صدقہ طفیل میں، شہیدوں کے ذکر کے صدقہ طفیل میں ہمارا داخلہ جنت میں بھی اسی طرح عطا فرمائیں جس طرح ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی خبر نہیں ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسری آیت، یہ چوتھا پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے چوتھے پارے کا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ ہرگیز خیال نہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگیز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شہید لوگ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہ رزق کس طرح دیا جاتا ہے، وہ زندہ کس طرح ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آگے آؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہلی جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زبان بند کرتا ہے۔ کیا بند کرتا ہے؟ زبان۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے متعلق کہ اے لوگوں، میرے شہیدوں کو، اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، یعنی مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا، یعنی زبان بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیت میں چوتھے پارے میں مردہ خیال تصور کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے،
یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کو تلوار لگتی ہے، کسی کو نیزہ لگتا ہے، کسی کو چاقو لگتی ہے، کسی کو گولی لگتی ہے، بظاہر ہمارے سامنے وہ زمین پر گرتے ہیں اور ان کی روح قبض ہوتی ہے اور انہیں قبر میں دفنایا جاتا ہے، ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے شہیدوں کے متعلق، انہیں نہ مردہ کہنا ہے اور شہیدوں کے متعلق نہ مردہ انہیں تصور کرنا ہے، خیال بھی ہمارے اندر تصور نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ذات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، یا پھر رہتی قیامت تک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے انہیں مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور مردہ تصور بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زبان بند کرتا ہے اور دوسری آیت میں مردہ تصور کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، روکتا ہے کہ انہیں مردہ تصور نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ شہیدوں کا مقام و مرتبہ، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو شہید ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 6 انعامات سے نوازتا ہے۔ خطبات محرم کتاب میں آیا ہے کہ شہید کی زندگی کیا ہے اور انہیں ان کا مقام، ان کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کیا ہے، کہ دیکھیں کہ شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے شہید کی کہ جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے، جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے روح نکلنے کے ساتھ روح نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے جنت میں۔ حساب و کتاب میں تو بعد میں، شہید کا حساب و کتاب جو بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا، لیکن خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جان نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا جنت میں مقام و مرتبہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اس کی پہلی فضیلت ہے شہید کی۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ شہید کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ شہید اگر گنہگار بھی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس کو جہنم کا خوف نہیں ہوگا، جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اور تیسری فضیلت شہید کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، نہ اسے جہنم کا خوف ہوگا، جہنم کے عذاب کا خوف ہوگا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے شہید کی زندگی کی، یہ ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 333 کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کا بیش بہا یاقوت، یعنی دنیا کا یاقوت، دنیا کی تمام چیزیں اس تاج کے سامنے، شہید کے سر پر جو تاج پہنا جائے گا، دنیا کی ہر چیز، گویا ہر چیز سمجھ لیں کہ اس کے سامنے پھیکی معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنائے گا۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کے نکاح میں 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ شہید کو 72 حوریں۔ آج یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ حوروں کے لالچ دے کر لوگوں کا ذہن ان کا تبدیل کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا کوئی آج کے زمانے میں کسی کا مائنڈ چینج کر کے، کسی کو بہلا کر پھسلا کر لالچ دے کر لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، معصوموں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ آتنکواد ہے۔ اس کو دہشت گرد بولا گیا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرتا ہے، سمجھ لیں مثال کے طور پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، یا پھر گھر والوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، یا پھر دین پر آنچ نہ آئے اس وجہ سے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانچواں اس کو انعام یہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن 72 حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ لوگ اس کو الگ اینگل دے کر
لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں ایسی ہرگز چیز نہیں ہے، بلکہ سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 72 حوریں اس کے نکاح میں دے گا اور جنت میں وہ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے شہید کی، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے لیے شفاعت کا دروازہ کھول دے گا، اور شہید اپنے گھر والوں میں سے، یعنی گھر والوں میں سے 70 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید گھر والوں میں سے ایسے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یعنی شہید اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہے، 70 ایسے لوگوں کی شہید شفاعت فرمائے گا اللہ کی بارگاہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ شہادت کی فضیلت ہے، یاد رکھیں، یہ شہادت کی ابتدا ہے۔ اس کی انتہا کہاں تک ہے اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور احادیث کریمہ میں ترمذی اور مشکاۃ شریف میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت اور ان کو اجر و انعام جو ملے گا وہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی اور مشکاۃ شریف کی دوسری حدیث ہے کہ جب شہید اپنی جان کو قربان کرتا ہے، شہید اپنی جان کو جب قربان کرتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں میدان جہاد میں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اپنا ہاتھ کٹا رہا ہے، کوئی اپنا پیر کٹا رہا ہے، کوئی اپنی گردن کٹا رہا ہے، تو ان کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوں گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں اگر تھوڑا سا چٹکا لگ گیا، تھوڑا سا کٹ گیا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہوتی ہے نا، کوئی کام کر رہے ہیں، کاٹنے کا کوئی کچھ کام کر رہے ہیں، لگ جائے تو ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے، کچھ جلا رہے ہیں اگر آنچ لگ گئی تو ہم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تلوار سے ہی اس کو شہید کیا گیا، ایسے بہت سے شہید ہیں جن کو آگ میں بھی پھینکا گیا ہے، وہ بھی شہید کہلاتے ہیں، یاد رکھیں۔ جن کو اسلام سے نہ پھرنے کی وجہ سے، یا پھر اپنی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے، یا پھر اسلام کے لیے لڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسلام کے مجاہدوں کو آگ میں بھی پھینک دیا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگ کی تکلیف کتنی ہوگی، کٹنے کی تکلیف کتنی ہوگی۔ تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترمذی اور مشکاۃ شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے، جب وہ شہید ہونے لگتا ہے، جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے، یا پھر جب اس پر وار ہوتا ہے، تو شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا پھر چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چمٹی جو لیتے ہیں جتنی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر مونگی چونٹی جو کاٹتی ہے، چونٹی کاٹنے کی وجہ سے ہمیں جتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، شہید کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے نظر میں، ہمارے علم میں، ہمارے سوچ میں یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کا پیر کٹ گیا اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے پیٹ میں خنجر ڈالا گیا تو اس کو کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ شہید کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ چمٹی کاٹنے سے یا پھر چونٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ چونٹی کا کاٹنا یا پھر کسی کا چمٹی لینا یہ تو معمولی بات ہے، نارمل بات ہے، لیکن وہاں پر کسی کا پیر کٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کے سینے میں خنجر ڈالا جا رہا ہے، کسی کا سر قلم کیا جا رہا ہے، تو ان کو اتنی کم تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہاں پر علماء کرام ایک مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بڑے آپریشن کے لیے یا پھر ٹانکے لگانے کے لیے، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپریشن کرنے سے پہلے یا پھر ٹانکے لگانے سے پہلے ہمیں سند ہونے کی، پین کلر جس کو کہتے ہیں، کہ وہ دوائی دیتا ہے۔ دوائی دینے کی وجہ سے، سونگنے کی وجہ سے یا پھر دوائی انجیکشن لگانے کی وجہ سے، بھول کی دوائی لگانے کی وجہ سے اس انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ہاتھ کا آپریشن چل رہا ہے اور یہاں پر بھول کی انجیکشن دے
اور بھول کے انجیکشن دینے کے بعد اس کو وہاں پر اس کی ہڈی بھی کاٹی جا رہی ہے، ہاتھ بھی کاٹا جا رہا ہے، اور اس کو ٹانکے بھی لگائے جا رہے ہیں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو کچھ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب دنیا کی کوئی چیز، جب انسان کی بنائی ہوئی خود کی چیز، دنیا کی کوئی چیز اگر انسان کو دے دے اور اس کا آپریشن کرے تو اس کو تکلیف درد اس وقت محسوس نہیں ہوتا، تو جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں مدہوش ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں خود کو اس نے فنا کر دیا ہے، تو اس کو کس طرح تکلیف محسوس ہوگی جب دنیا کی چیز ہے۔ یہ صرف مثال دے کر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جب دنیا کی جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں، بھول کے انجیکشن دیتے ہیں، دوائی دے کر اس کا بڑے سے بڑا آپریشن کرتے ہیں، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں اسی طرح وہ شہید، وہ مجاہد جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں خود کو قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، صرف اللہ ہی کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ہی صرف سوچتا ہے، اللہ کے دین کے بچاؤ کے لیے ہی صرف وہ سوچتا ہے، تو اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے یا پھر پیر کٹ رہا ہے یا پھر گردن کٹ رہی ہے یا پھر خنجر لگ رہا ہے یا پھر چاقو لگ رہی ہے۔ انسان کو، شہید کو، مجاہد کو کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو جب زخم لگتا ہے، جب اس پر وار کیا جاتا ہے، تو اس کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف چونٹی کاٹنے سے یا پھر چمٹی لینے سے یا پھر چونٹی کاٹنے سے جتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتیں پڑھی کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ دوسری قرآن کے آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، انہیں مردہ ہرگز تصور نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ شعور کیوں نہیں ہے؟ یعنی بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے کہ ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور کیوں نہیں ہے ہمیں اس دنیا میں؟ شعور کیوں نہیں ہے؟ شعور کے متعلق میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ بظاہر شہید ہمارے سامنے مرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے، اور اس پر مٹی بھی ڈالی جاتی ہے، لیکن بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے متعلق فرماتا ہے وہ تو زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو وہ زندہ کس طرح ہیں اور ہمیں شعور کیوں نہیں ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام نے فرمایا کہ شعور کیسے آتا ہے، انسان کو شعور کیسے آتا ہے؟ انسان کو شعور علم سے آتا ہے۔ کیا آتا ہے انسان کو شعور؟ ایک ہے علم سے، یا پھر ایک ہے سمجھ لیں کہ کوئی چیز ہم چاٹ رہے ہیں، یا پھر زبان پر جو رکھے ہیں، زبان پر رکھنے کی وجہ سے بھی ہمیں شعور آتا ہے۔ کان سے اگر ہم کوئی چیز سنتے ہیں تب بھی ہمیں شعور آتا ہے۔ آنکھ سے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شعور آتا ہے۔ اور شعور آنے کے بعد ہمیں علم بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے اور نابینا بچہ ہے، اندھا بچہ ہے، اور بچپن ہی سے وہ اندھا ہے، مادرزاد وہ اندھا ہے۔ مادرزاد اندھے بچے کو کلر کی پہچان نہیں ہوگی، کلر کی پہچان نہیں ہوگی کہ کالا کلر کس طرح ہوتا ہے، نیلا کلر کس طرح ہوتا ہے، پیلا کلر کس طرح ہوتا ہے، لال کلر کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا ہونے کے بعد کلر کو دیکھا ہی نہیں، اور کلر کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے کہ کلر کس طرح کے ہوتے ہیں، 12 کلر 7 کلر جو بھی ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ اور ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چیز بیان کروں کہ جو بچے مادرزاد یعنی پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، جن کو سنائی نہیں دیتا، جو مادرزاد بہرے ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر ان کے کان پر کوئی الفاظ پڑے ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے اس کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، بول بھی پاتا ہے تو مشکل سے،
یعنی وہ الفاظ اس کے کان پر پڑے نہیں، اس وجہ سے زبان نے وہ چیزیں سیکھی نہیں، اس وجہ سے اس کو اس چیز کا بولنے کا اس کے پاس علم نہیں، اندھے بچے کے پاس دیکھنے کا علم نہیں۔ اور مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی چیز اگر ہمارے زبان پر رکھی جائے، اگر وہ کڑوی ہے تو زبان اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ کڑوی ہے، بلکہ فیصلہ کرنے والا دماغ ہوتا ہے۔ یعنی زبان کو کوئی چیز اگر محسوس ہوئی تو دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا پھر یہ چیز میٹھی ہے۔ تو علم کن کن چیزوں سے آتا ہے؟ ایک چکھنے کی وجہ سے آتا ہے، کوئی چیز ہم نے چکھی اور چکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا پھر یہ پھیکی ہے یا پھر یہ کڑوی ہے، چکھنے کی وجہ سے۔ کوئی چیز ہم نے دیکھی، دیکھنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کلر یہ ہے، فلاں کلر یہ ہے، فلاں کلر یہ ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں لیکن آواز سن رہے ہیں اور آواز سے ہم پہچانتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے۔ میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے شعور کے متعلق اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ شعور کیسے آئے گا؟ شعور علم سے آئے گا، اور جب ہم اس چیز کا ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہمیں شعور کس طرح آئے گا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو تم زبان بھی نہ کھولو اور انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو۔ اگر تمہیں شعور حاصل کرنا ہے تو اس دنیا میں رہ کر تو وہ شعور ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر شہید کی زندگی کی حقیقت کو اگر جاننا ہے اور ان کی زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی موت آنے کے بعد، یعنی شہید جو زندہ ہیں اور انہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تو دنیا ہے ہی نہیں، وہ عالم ارواح ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اگر کوئی انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو موت آنے کے بعد وہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کے سامنے ظاہر ہوگی کہ وہ شہید کس طرح زندہ ہیں اور اللہ کی راہ میں انہیں کس طرح رزق دیا جاتا ہے۔ شعور کے متعلق ہمیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس کے متعلق علماء کرام نے ایک پیاری سی مثال دے کر ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں کہ شہید کو اگر اس کا ہاتھ کٹتا ہے، پیر کٹتا ہے، گردن کٹتی ہے تو اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مثال دینے کے لیے پیارا واقعہ ہے، اور ان کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے تو یہ سمجھنے کے لیے بھی یہ واقعہ بہت بہترین ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا علیہ السلام نے خریدا، غلام کے طور پر ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ابھی حضرت زلیخا علیہ السلام اسلام لے کر نہیں آئی تھی، وہ خود ان پر فدا ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اور مصر میں ایک بات پھیل گئی کہ ایک رانی ہے، ایک شہزادی ہے، انہوں نے غلام کو خریدا اور خود اس غلام پر عاشق ہو گئی، اور عورتوں میں بات یہ چلنے لگی کہ ایسی کیا بات انہوں نے، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام میں دیکھی کہ ایک غلام پر ایک مہارانی، ایک رانی، ایک شہزادی غلام پر فدا ہو گئی، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تو تانے دینے لگی۔ جب حضرت زلیخا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی اور ان کی سہیلیاں بھی تھی کچھ، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے سہیلیوں کو محل میں بلایا، محل میں بلا کر ان کو چاقو دی، چھریاں دی، اور ان کو کاٹنے کے لیے پھل بھی دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک گزارش کی کہ یوسف علیہ السلام آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں، صرف ایک بار گزریں، کیونکہ ان کو دکھانا ضروری ہے کہ میں آپ پر عاشق کیوں ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ہمیشہ نقاب رہتا تھا، اور ان حضرت زلیخا علیہ السلام نے اپنے سہیلیوں کو کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے درمیان سے گزریں، اپنا نقاب اٹھا کر تمہارے درمیان سے اگر گزرنے لگے تو تمہارے ہاتھ میں جو پھل دیے گئے ہیں تم ان کو کاٹنا شروع کر دینا۔ تو حضرت زلیخا علیہ السلام کے کہنے پر ان کی سہیلیوں نے ان کا کہنا مانا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے درمیان سے گزرنے لگے، ان عورتوں کے درمیان سے گزرنے لگے، تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کا کام کیا تھا کہ پھلوں کو کاٹنا،
ان عورتوں نے پھلوں کو تو کاٹا، پھلوں کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر یہاں تک وہ فدا ہو گئی، اس میں گم ہو گئی، انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید خود فرماتا ہے، 12واں پارہ ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلْكٌ کریم۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اس کے جلوے جمال کی بڑائی کرنے لگی، اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھی، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیکھ کر وہ عورتیں کیا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹی۔ اگر کوئی ایک انسان، دنیا کا انسان، حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، اور اپنے ہاتھ کٹ جانے کی بھی ان کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، بلکہ ان کو بعد میں خبر ہو گئی، یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرنے کے بعد ان کو خبر ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اپنی جان کو لٹاتا ہے تو کیا پیر کٹنا، کیا ہاتھ کٹنا، کیا سر کٹنا انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اسی وجہ سے ان کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عورتوں نے حضرت زلیخا علیہ السلام کو اس وجہ سے طعنہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ فدا ہوئی تھی، ایک شہزادی ہو کر، ایک رانی ہو کر فدا ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے ان کو طعنہ دیا حضرت زلیخا علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو شعور نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ شعور نہیں تھا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو انہیں شعور آ گیا، کیوں حضرت زلیخا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب تک بندہ دیکھ نہیں لیتا، ایک ہوتا ہے دلیل کے مطلب ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، حدیث پڑھی، یہ تو ہوئی دلیلیں۔ انسان کو، ایمان والے کو تو چاہیے کہ دلیلوں سے وہ چیزیں مان لے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یعنی اللہ جو کہتا ہے ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں، اللہ کی کتاب جو کہتی ہے ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے، ایمان والے کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن دلیلیں دینے کے بعد بھی، ثبوت دینے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو شعور کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ کچھ دکھانا پڑتا ہے، دیکھ لے، دیکھ کر وہ چیز کو احساس کر لے۔ اس دنیا میں حضرت زلیخا علیہ السلام نے ان عورتوں کو تو دکھا دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید خود کہتا ہے کہ ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لی، اور انہیں ان کی خبر بھی نہیں کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہے۔ حضرت زلیخا علیہ السلام نے ان عورتوں کو تو دکھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ چیز دیکھنا ہے تو اتنی آنکھ میں وہ قوت ہونا چاہیے کہ شہید کی زندگی کو ہم دیکھ سکیں، یا پھر کان میں ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ شہید کی زندگی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ شہید کو جو اجر و انعام مل رہا ہے وہ اس دنیا میں نہیں مل رہا، بلکہ عالم برزخ میں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا ٹھکانہ شہید ہونے سے پہلے ہی اس کو دکھا دیتا ہے، اس کے قبر کو، شہید کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے جوڑ دیتا ہے، شہید کی قبر اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ ہاں، اگر کچھ خبر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شہیدوں کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہید فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں، وہ فرحت ہیں۔ شہید جو ہوئے ہیں لوگ وہ خوش ہیں، وہ فرحت ہیں، ان کی روحیں خوش ہیں، اور جہاں پر چاہتے ہیں جنت میں وہ سیر کرتے ہیں۔
बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह तबारक व तआला का फजल लेते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यहलक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम। यानी याद रखें, हम ये सोचते हैं कि शहीद तो मर गया, शहीद का ताल्लुक़ इस दुनिया से ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है, याद रखें। बल्कि शहीद, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, शहीद अल्लाह की नियामतें वगैरह तमाम तो चीज़ें हासिल करते हैं और अपने पीछे लोगों को भी देखते हैं, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को। शहीद जन्नत में, कब्र में अपने घर वालों को, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है, ये तर्जुमा है, अपने घर वालों को, अपने दोस्त और अहबाब को और उन लोगों को देखते हैं कि जो शहीद के, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चले हैं, उनको देखते हैं उन लोगों को। यानी वो तो लोग शहीद हो गए, और आज बाद में जो शहीद होंगे और जो उनके रास्ते पर चल रही हैं, शहीद उनको देखते हैं और उनसे खुश होते हैं। और अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए भी इरशाद फरमाता है जो शहीद होने वाले हैं कि उन्हें भी कोई खौफ होगा और ना किसी चीज़ का गम होगा। तो शहीद की ज़िंदगी तो ये है, शहीद का वास्ता इस दुनिया से नहीं करता, याद रखें। हम ये सोचते हैं कि शहीद को कुछ सुनाई नहीं देता, शहीद को कुछ दिखाई नहीं देता, अगर हम कुछ बोलेंगे तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, याद रखिए। कुरान खुद फरमाता है शहीद अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को और उन लोगों को देखता है जो उसके और अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चले हैं, उनको देखकर शहीद खुश होता है। तो शहीद का वास्ता दुनिया वालों से या फिर उन लोगों से कभी भी नहीं कटा, वो उनको हमेशा देखते रहते हैं और अल्लाह की बारगाह में वो क्या करते हैं, दुआ भी करते हैं। ये शहीद की ज़िंदगी है और उनकी ज़िंदगी की हकीकत है और उनका मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है शहीद का कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब अजर व इनाम उनको रखा है, सिवाय कर्ज़ के। हदीस करीमा में आता है, सिवाय कर्ज़ के शहीद का हर गुनाह माफ़ है, शहीद का हर गुनाह माफ़ है। जो इंसान अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करता है, अगर उसने किसी से दुनिया में कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ के अलावा दुनिया का कोई भी गुनाह हो, अल्लाह तबारक व तआला शहीद के गुनाह को माफ़ करेगा। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा शहीद को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और शहीद जब मरने लगता है, जब उसकी रूह निकलने लगती है, उसको जो कैफ व सुरूर मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात बरकतें उस पर जो उतरती है, शहीद जन्नत में हर नियामत अल्लाह तबारक व तआला की लेता है, हासिल करता है, हर नियामत, हर अजर व इनाम उसको मिलता है। लेकिन जब उसको वो वक्त याद आता है कि जब मैंने अल्लाह की राह में मैंने अपनी जान कुर्बान की थी, उस वक्त का जो उसको वो मज़ा आता है, अल्लाह की बारगाह में वो गुजारिश करता है शहीद, क्या है बारी ताला मुझे 10 मरतबा ज़मीन पर भेज, दुनिया में भेज, मैं तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करूं, तू मुझे फिर भेज, मैं फिर भेजा जाऊं, लड़ूं और शहीद किया जाऊं। ये शहीद अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, क्योंकि उसको उतना कैफ व सुरूर मिलता है कि अल्लाह की तजल्लियात बरकतें जो शहादत के वक्त उसको जो मिलती हैं, वो और कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलती। एक होती है जन्नत में हर एक को एक इनाम मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है, लेकिन शहीद को इतना बड़ा अजर व इनाम मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा, औरों ने तो नेक अमाल किए, उनको उनका बदला मिल गया, लेकिन तुमने अपनी अजीज़ जाने मेरे लिए कुर्बान किए हैं, तो उसका अजर व इनाम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर्दे हटा देगा, शहीद अल्लाह तबारक व तआला को बग़ैर किसी पर्दे के देखेंगे, उसका दीदार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। इतना बड़ा अजर व इनाम शहीद लोगों को मिलेगा। तो अल्लाह की राह में शहादत देना, शहीद हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अजर व इनाम है। याद रखें, यहाँ तक अहादीस करीमा में आया है, नबी और शहीद में सिर्फ इतना फ़र्क रहता है, जो नबी है, अल्लाह का जो नबी है, उसका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है, और जो अल्लाह का जो नबी है, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, नबी और शहीद में सिर्फ इतना फ़र्क रहता है कि नबी के जो कमालात रहते हैं, नबी की जो खुसूसियात होते हैं, उनको अगर छोड़ देंगे तो नबी और शहीद में कुछ भी फ़र्क नहीं, दोनों को बराबर अजर इनाम मिलेगा। लेकिन नबूवत रहने की वजह से, अल्लाह के नबी होने की वजह से जो कमालात, जो खुसूसियात नबी को हासिल हैं, वो शहीद को हासिल नहीं। इसके अलावा हर अजर इनाम
جو نبی کو ملتا ہے وہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اجر و انعام شہید کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آخر میں آنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ ان سے پہلے کسی کی ایسی شہادت ہوئی ہے اور نہ ان کے بعد رہتی قیامت تک ایسی شہادت کسی کی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، بھائی، بھتیجے، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں اور رہتی قیامت تک شہید ہوں گے۔ لیکن جو نام، جو شہرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے کربلا نہیں گئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے کوئی جاتا ہے، جنگ پر اگر کوئی جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہیں جاتا، لشکر لے کر جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ کوفیوں نے، کوفہ والوں نے خط لکھ کر ان کو بلایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اے امام حسین آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو کوفہ والوں کے خط پر، ان کے بلانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف گئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کو اپنا مرکز بنائیں، آپ مدینہ میں رہیں، مدینہ والوں کا ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ سنیں کہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، بے شک انہوں نے میرے باپ کو دھوکے سے قتل کیا، میرے بھائی کو دھوکے سے انہوں نے قتل کیا، لیکن اب مجھے وہ خط لکھ کر وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اگر میں آج نہیں جاتا، اگر میں آج کوفہ نہیں جاؤں گا اور کوفہ والے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور شریعت کے خلاف کام کریں گے، قیامت کے دن کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں وہ اگر خط دکھائیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے تو نواسہ رسول کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر پوچھ ہوگی تو یہ امام حسین کیا جواب دے گا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے بلانے پر گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے بیوی بچے کو ساتھ میں لے کر نہیں جاتا، لشکر لے کر جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لڑنے کا کچھ بھی ارادہ نہیں تھا، صرف کوفہ جا رہے تھے۔ جس طرح حضرت علی گئے، حضرت امام حسن گئے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یزید لعین پلید وہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے ہیں، اپنا لشکر بھیجتا ہے اور اپنے لشکر والوں کو کہتا ہے یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لو یا تو ان کو شہید کر دو۔ اب دیکھیں کہ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے نا، یزید کے پاس ہزاروں کا، لاکھوں کا لشکر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون ہے؟ ان کے گھر والے 72 جانثار ساتھی لوگ۔ تو مقابلہ برابر کا ہے، مقابلہ کبھی بھی برابر کا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک ظلم کر کے یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، کیونکہ میدان کربلا میں پانی کی کمی نہیں تھی، پانی کی کمی نہیں تھی۔ دشمن جو فوج تھی، یزید کی جو فوج تھی، ان کے پاس نہر فرات تھا، نہر فرات پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، یزید کا پورا لشکر نہر فرات پر پانی پی رہا تھا، یہاں تک کہ فوج کے ساتھ ساتھ ان کے گھوڑے، ان کے جانور بھی پانی پی رہے تھے۔ صرف بھوکے اور پیاسے تھے تو نبی کے گھر والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، اہل بیت اطہار اور جانثار 72 ان کے ساتھی، وہ صرف بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک ہوتا ہے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں، پانی ہی نہیں ہے، نہ سامنے والے لشکر کے پاس پانی ہے نہ ہمارے پاس پانی ہے، تو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، وہ استقامت، ان کی آزمائش،
ان کا مقام و مرتبہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ سامنے والا لشکر تو پانی پی رہا ہے، لیکن ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے گھر والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پانی کی گزارش کرنے کے بعد بھی، یعنی پانی کا مطالبہ کرنے کے بعد بھی لشکر نے ان لوگوں کو پانی نہیں دیا۔ کیسا ظالم لشکر تھا! اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، بہت عظیم شہادت تھی، یاد رکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ کہیں پر جا رہی ہیں یا پھر آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ چل گیا تو یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتیں بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ چل گیا، ہو گیا، اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی گھر والے ہیں تو ہم وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساتھ میں فیملی ہے، ساتھ میں بیوی بچے ہیں، اس وجہ سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اور اس وجہ سے بھی نہیں کرتے اگر مجھے نقصان ہو گیا تو گھر والوں کو بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ایک بار انسان خود تو مر جانا یہ گوارا کرے گا، خود کو نقصان ہونا یہ گوارا کرے گا، لیکن کوئی اس کے بیوی کو، اس کے بچے کو، اس کے گھر والوں کو تکلیف دے گا یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، صبر و استقامت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے شہادت کے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ بخوبی جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے کبھی بھی وہ چیز انہوں نے نہیں دیکھی، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، وہ لڑتے رہے اور اپنے گھر والوں کی شہادت کو بھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یاد رکھے اگر میری جان چلی جائے، انسان کیا کہتا ہے، میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے گھر والوں کو دھکا نہیں لگنا چاہیے، میرے بچوں کو دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، کیونکہ داؤ پر کیا تھا؟ داؤ پر شریعت تھی، داؤ پر اسلام تھا۔ اگر بچوں کو دیکھ کر، اگر گھر کی عورتوں کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ جاتے، ہٹ جاتے، تو یاد رکھیں کہ قیامت تک یزید کا بول بالا ہوتا۔ تو یزید کے منصوبے ختم کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، اپنے نانا جان کی شریعت بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کی بھی قربانی دی اور خود کی بھی قربانی دی۔ یہ نہیں سوچا کہ میری شہادت کے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور کیا معاملہ ہوا کربلا کے بعد کے واقعات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے تھے ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، ان کو قیدی بنا کر، عورتوں کے سروں پر سے دوپٹے نکال کر ان کو بازار گھمایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے تھے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، لڑنے سے کبھی بھی نہیں رکے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیا۔ اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہو رہے، بلکہ رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو کربلا میں تکلیف کس کو دی جا رہی ہے؟ شہید کس کو کیا جا رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں شہید کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ اپنے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، نمازیں وہاں پر بھی ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، اذان وہاں بھی ہو رہی تھی، اذان یہاں بھی ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جس کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کس کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین میرا بیٹا ہے،
اور امام حسن و حسین سے میری نسل چلے گی، فاطمہ سے میری نسل چلے گی، یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں، یزید لوگ بخوبی جانتے تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذان میں جن کا نام پکار رہے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ انہی کے نانا ہے اور انہی کے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہیں، تو ان کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو کرنا تھا، جو ان کو نبھانا تھا، جو کردار ان کو نبھانا تھا، انہوں نے وہ نبھایا، انہوں نے وہ پورا کے پورا حق ادا کیا، اپنا خون دے کر، اپنے گھر والوں کا خون دے کر ادا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو میری راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ کہنا کیا، انہیں تصور بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان بند کی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور کو، خیال کو بھی منع فرمایا ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ سوچنا بھی کیا ہے، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، شہید اعظم، تمام شہیدوں میں سب سے بڑے شہید، بہتر شہید، شہید اعظم جن کو بولا گیا ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بولا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یزید نے جو دین میں خرابیاں جو پیدا کرنا شروع کی تھی، اس کو روکنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے ایسے نہیں روکا بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دینا ہے، تو انہوں نے اپنی جان کا بدلہ دیا، اپنی جان دے کر نانا جان کے دین کی، شریعت کی حفاظت کی ہے۔ آج اگر شریعت میں بری باتیں پھیلتی ہیں، اسلام میں بری باتیں پھیلتی ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شیوا، وہ سیرت، وہ تیور اپنانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ حق پرستی میں باطل سے ٹکرانے کو، کیا کہتے ہیں؟ حق پرستی میں، باطل یعنی جھوٹے سے، حق پرستی میں باطل سے ٹکرانے کو سید کربلا کا علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سید کربلا کا علم چاہیے۔ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اس شیوے کو بھی اپنانا ہوگا۔ بھلے ہمیں تکلیفیں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، قربانیوں کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ یاد رکھے، قربانیوں کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں پا سکتا، چاہے وہ حفاظت کی بات ہو یا پھر عروج کی بات ہو، تو قربانیاں دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شہید کی موت عطا فرمائے۔ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو لوگ روزانہ شہادت کی دعا مانگتے ہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر شہادت کی موت ان کو نہ بھی ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہیدوں میں ضرور اٹھائے گا۔ یہ شہید ہونا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیکار میں کیوں جان دینا، جوانی میں کیوں چلے جانا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ یاد رکھیں، مرنا تو ہر ایک کو، کوئی یہاں پر آب حیات پی کر نہیں آیا، یعنی قیامت تک کوئی بھی زندہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ 40 50 60 سال 100 سال میں تو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن موت اگر اللہ کی راہ میں آئے، شہادت کی اگر موت آئے، تو اس موت کا کیا کہنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔